الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید کائنات مفخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت آج کی ہماری اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی عطا فرمائے. آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسرت موقع پر میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف و کمالات عطا کیے ان کی کوئی حد نہیں، ان کو تو کوئی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی. اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کے شمائل کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ وہ سارے موضوعات ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی آمد سے اور جن کو بیان کرنے سے ایک امتی کا جو تعلق ہے اور امتی کے دل کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پسند ہے کہ جو میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، وہ میرا کثرت سے تذکرہ کیا کریں، کثرت سے میرا نام لے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا فائدہ کرے، ان کے درجات کے اندر بلندی ہو. اور سب سے زیادہ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ایک تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے درود شریف. کہ درود شریف ایک ایسا ورد ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اتنے بڑے قاری قرآن ہیں. ایک دن حضور علیہ السلام کی مجلس لگی تھی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علیک الصلاۃ کم اجعل لک من صلاتی. حضور میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن آپ ایک حد بیان کر دیجئے، ایک تعداد بیان کر دیجئے میں کتنا درود پڑھا کروں. اکثر علیک الصلاۃ کم اجعل لک من صلاتی، پہلے ہی کثرت ہے
لیکن آپ بیان کر دیجئے میں کتنا پڑھا کروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما شئت، جو تمہاری مرضی ہے اتنا پڑھ لیا کرو، کیونکہ میرے اوپر درود پڑھنا یہ پیار اور محبت کا معاملہ ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ان شئت ان زدت فہو خیر لک، کہا کہ اگر تم زیادہ درود پڑھو گے، زیادہ میرا ذکر کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت الربع، میں نے کہا کہ حضور کیا اپنے شب و روز کے جو اوقات ہیں، میری مصروفیات ہیں، ان کا چوتھا حصہ کر لوں، کیا چوتھائی وقت آپ پر درود پڑھنے کے اندر وقف کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا۔ قلت النصف، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کیا اپنے صبح و شام کے جو اوقات ہیں ان کا آدھا حصہ کر آپ پر درود پڑھنے کے اندر؟ حضور نے علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی ہے، ان زدت فہو خیر لک، کہا کہ اگر زیادہ پڑھو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا۔ قلت الثلثین، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے صبح و شام کے جو اوقات ہیں ان کا 2/3 کر لوں؟ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ما شئت، جو تمہاری مرضی ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ پڑھو گے، میرا زیادہ ذکر کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ترتیب سے ایک حد مقرر کی، اور چوتھے نمبر پر میں نے کہا کہ کم اجعل لک صلاتی کلھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب مجھے اپنے صبح اور شام کے اوقات میں اپنی ضروری مصروفیات کے علاوہ جتنا بھی مجھے وقت ملے گا میں سارے کا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے کے اندر وقف کر دوں گا، سارے کا سارا وقت ہی آپ کا ذکر کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سارا وقت ہی میرے لیے وقف کر دو گے تو پھر میں تمہیں 2 خوشخبریاں سناتا ہوں، اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، فرمایا پھر اللہ درود شریف کی برکت کی وجہ سے تیری پریشانیوں کو دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حضور علیہ السلام پر درود شریف کی برکت ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم بڑھاتے گئے اور سرکار فرماتے گئے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آخر پر فرمایا کہ اگر سارا وقت ہی میرے لیے وقف کر دو گے تو اللہ تیرے گناہ بھی بخش دے گا اور تیری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا بھی درود پڑھا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایک امتی کا حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق کا ایک ذریعہ ہے وہ درود شریف ہے، کہ جس کے اندر ایک امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام چونکہ جو مختلف درود ہیں ان کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اتنا عظیم اور بلند ہے، قرآن حکیم کے 4 مقامات پہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور آپ کا نام 4 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے اس کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے اندر پارہ نمبر 4 کے اندر فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی رسول اس دنیا پر تشریف لا چکے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کا ذکر پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب کے اندر فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم شریف کا ذکر پارہ نمبر 26 سورت محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کرتا ہے۔ پوری سورت کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کا ذکر پارہ نمبر 26 سورت فتح کے اندر فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ذکر کیا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے اس کی کیا برکات ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور اس کا جب وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کیا بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے، اللہ رب العزت کے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ اس وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر دعا کرو۔ امام حاکم نے مستدرک للحاکم کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اوحى اللہ الی عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو آپ کی امت میں سے ان کے زمانے میں کو پائے وہ بھی ان پر ایمان لائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی کہ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، میں جنت بھی نہ بناتا، دوزخ بھی نہ بناتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے مزید فرمایا کہ جب میں نے عرش کو پیدا کیا، خلقت العرش فاضطرب، وہ عرش حرکت کرنے لگا، فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکن۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگا، تو میں نے اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا تو وہ بھی ساکن ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کی برکت ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی کیا ہے؟ آج لوگ حضور علیہ السلام کے بعد اللہ خاکے بنا کے دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کام تو اس وقت بھی کفار نے کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام ابھی تبلیغ کا آغاز کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم معذاللہ آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو محمد کا تو معنی یہ ہے فالمحمد فی اللغۃ ان یحمدہ حمدا بعد حمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہر وقت ہی تعریف کی جائے، جن کے ہر وقت ہی تذکرے کیے جائیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ آپ کا تو نام ہی اتنا عظیم اور بلند ہے کہ ہم تو آپ کی کسی صورت کے اندر بیعت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہر وقت ہی تعریف کی جائے، ہر وقت ہی جن کے تذکرے کیے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے نام ہی ایسا عطا کیا کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے آپ کا یہ نام رکھا تو عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام اپنے آباء و اجداد کے، اپنے بڑوں کے نام پر رکھا کرتے تھے۔ یہ عرب کے اندر ایک رواج تھا۔ تو جس وقت حضور علیہ السلام کا نام آپ کے دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نام
آپ نے اپنے خاندان کی مناسبت سے نہیں رکھا، کوئی جدا نام ہے۔ تو مواہب لدنیا کے اندر موجود ہے کہ آپ کے دادا جان نے کہا کہ انی لارجو ان یحمدہ اہل الارض کلہ، کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ سارے زمین والے میرے اس بیٹے کی تعریف کریں۔ کہا کہ میں نے نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ فالمحمد فی اللغۃ ان یحمدہ حمدا بعد حمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہر وقت ہی تعریف کی جائے۔ اور یہ وہ عظیم نام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ کے اندر اس کا وسیلہ پیش کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پھر اچھا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ نام ہی اتنی برکت والا ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو انہوں نے کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی۔ کہا کہ اے میرے بیٹا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے، جب تم خدا کا نام لو تو ساتھ ایک اور نام کا بھی اضافہ کرنا ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابا جان، خدا کے نام کا تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ ایک نیا نام ہم نے سنا ہے، یہ نام لینا کیوں ضروری ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والطین۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، ابھی میری تخلیق کے مراحل تھے، میں ابھی دنیا پر نہیں آیا تھا، میرا خمیر تیار ہو رہا تھا، تو میں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جس نام کو رب نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا، یہ نام کوئی معمولی نام نہیں، یہ بڑی عظمتوں والا نام ہے، بڑی برکتوں والا نام ہے۔ تو کہا کہ اے میرے بیٹے، اس نام کا کبھی بھی اس نام کو جدا نہ کرنا بلکہ اس نام کا ورد جاری رکھنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے نام کے تذکرے کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے نام کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو نام ہے اس میں گرامی ہے، ہماری زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ ہزار بار بھی اپنا منہ میں مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لوں۔ تو کہا کہ حضور علیہ السلام کا نام لینا پھر بھی میں بے ادبی تصور کرتا ہوں کہ وہ اتنا پاکیزہ اور میٹھا نام ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام کو اللہ رب العزت نے جو شرف، جو مقام عطا کیا، باقی آپ کی شانیں تو ما وراء البراء ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ ہمارے فہم و شعور کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے جو نام عطا کیا تھا وہ اتنی برکتوں والا ہے، اور یہ نام ہی اتنی برکتوں والا ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ رب العزت نے صرف اس امت کو ہی شرف عطا نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام سے پہلے جو امتیں گزری تھی اس امت کے اندر بھی اگر کسی شخص نے حضور علیہ السلام کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ نوازا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو اس نے تقریباً رب کی کئی سال تک نافرمانی کی۔ جب وہ شخص دنیا سے چلا گیا تو اس کے گھر والوں نے، اس کے محلے والوں نے اسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ کہا کہ یہ شخص رب کا بہت زیادہ نافرمان ہے، ساری زندگی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ اخرج فصلی علیہ، اے موسیٰ جاؤ اور جا کے اس بندے کا جنازہ پڑھو، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا اللہ یہ تو
بڑا گناہگار شخص تھا، نافرمان تھا، اور تیری طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو، اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، کہا کہ اے موسیٰ تو نہیں جانتا کہ جب یہ شخص تورات کو کھولتا تھا جو تیرے اوپر نازل ہوئی ہے، جب اس کو موقع ملتا تھا تورات پڑھنے کا، تو جب یہ تورات کو کھولتا تھا تو جس جگہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد آتا تھا تو یہ شخص کیا کرتا تھا؟ اس کو چوم کی آنکھوں سے لگاتا تھا۔ میری ادا، اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، لوگوں نے اسے دھتکار کے روڑی کے ڈیر کے اوپر پھینک دیا اور میں نے اس کو بخش دیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے میرے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ہے وہ تعظیم کی ہے، تو اللہ نے اس گناہگار کو بخش دیا۔ تو حضور علیہ السلام کا نام جب بھی آئے 7 درود شریف کا ورد کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا اسم شریف اتنی برکت والا ہے، تاریخ فرشتہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا محمد، تو جب وہ اس کو پکارتے تھے اس کا نام لے کے پکارتے تھے، تو ایک دن کیا ہوا، انہوں نے اپنے غلام کو کسی اور نام سے پکارا، تاج الدین کہہ کے پکارا۔ وہ آپ کا غلام بڑا فرما بردار تھا، بڑی عزت کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا۔ وہ گھر جب گیا تو پریشان ہو گیا کہ آج کیا معاملہ ہوا ہے، شاید جو بادشاہ ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا اور 3-4 دن تک سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دی۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کئی دن تک مجلس کے اندر نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہنے لگا کہ آپ مجھے جب بھی پکارتے تھے تو محمد کہہ کے پکارتے تھے، لیکن اس دن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کے پکارا، تو میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ شاید بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو میں اس وجہ سے آپ کی مجلس کے اندر نہیں آیا۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کہنے لگے کہ واقعہ اس طرح نہیں، بلکہ واقعہ یوں ہے کہ جب میں تجھے محمد کہہ کے پکارتا تھا تو اس وقت میں باوضو ہوتا تھا، لیکن اس دن جب میں نے تجھے تاج الدین کہہ کے پکارا تو میرا وضو نہیں تھا۔ تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ بے وضو لوں۔ تو یہ ادب کیا کرتے تھے جو ہمارے اسلاف تھے، یہ حضور علیہ السلام کے اسم شریف کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے اسم شریف سے لے کر آپ کے جتنے بھی جمی اوصاف و کمالات ہیں ان کا ادب سے ذکر کریں۔ آپ کی جب آمد کی ذکر کی محفل ہو اس کے اندر ادب سے بیٹھے اور یہ تصور رکھ کر بیٹھے کہ حضور علیہ السلام اپنے ان غلاموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے ان غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ان غلاموں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر، آپ کی آمد کا ذکر اور آپ کے اوصاف و کمالات کا جب ذکر ہو تو بڑے بادب طریقے سے بیٹھا جائے، بڑے اچھے انداز سے بیٹھا جائے تاکہ انسان اپنے امتی ہونے کا ثبوت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ ہمارے فہم و شعور کے اندر نہیں آ سکتا۔ کائنات کی ہر چیز، انسان تو انسان رہے، جانور بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہے۔ امام دارمی نے سنن دارمی کے اندر ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، بنو نجار کا ایک قبیلہ تھا۔ ان قبیلے کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے
اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کا ایک اونٹ ہے، ہمارے قبیلے کے اندر ایک جگہ ہے اور اس کے اندر ایک اونٹ باندھا ہوا ہے، وہ اونٹ کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں آ رہا، کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اونٹ آگے سے حملہ کر دیتا ہے۔ حضور آپ کا اس کا کوئی حل تلاش کریں، اس کا کوئی حل فرما دیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ضرور حل کروں گا۔ اب دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کے امتیوں کا سرکار کے ساتھ پیار کہ اپنے کاموں کے تمام جو حل ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کرواتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں جب کسی بھی کام کو، کسی سوال کو لے جایا جائے تو وہ سوال جو ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے اس قبیلے کے پاس چلے گئے جہاں وہ اونٹ باندھا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے، وہ کسی کے کنٹرول کے اندر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اس اونٹ کو دیکھا، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، جب حضور علیہ السلام نے اس اونٹ کو دیکھا، پہلے جو وہ کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں تھا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس سر جھکاتا ہوا آ گیا، اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس قبیلے والے کو کہا کہ اس اونٹ کے گلے کی اندر جو رسی باندھی جاتی ہے وہ لے کے آؤ۔ تو جب رسی لائی گئی تو حضور علیہ السلام نے وہ رسی باندھ کے اس اونٹ کا جو مالک تھا اس کو وہ اونٹ واپس کر دیا۔ ثم التفت، پھر حضور علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میرے صحابہ، زمین و آسمان کی ہر چیز سوائے نافرمان جنوں اور نافرمان انسانوں کے علاوہ زمین و آسمان کی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول، ہر چیز جانتی ہے، وہ خواہ جانور ہوں خواہ درخت ہوں، ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ میں سفر پر تھا، تو حضور علیہ السلام نے کچھ راستہ طے کیا، تو حضور علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرمانے لگے، تو کہنے لگے کہ فجاءت شجرہ، ایک درخت تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا اور کچھ دیر کے لیے حاضری دی، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ فلما استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت لہ، جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام کر رہے تھے، ایک درخت آیا اور تھوڑی دیر حاضری دی، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو آرام کر رہا تھا، مجھے کیا پتا ہو درخت آیا ہے کہ نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ مشکات کے اندر اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا ہو، لیکن سرکار نے ہرگز یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ استأذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها، کہا کہ جب میرا یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اے رب مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کو سلام نہ کروں۔ فأذن لها، تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت عطا فرمائی۔ درخت بھی حضور علیہ السلام کو سلام کرتے تھے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر ایک اور دلچسپ حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، مکہ شریف کی گلیوں سے ہمارا گزر ہو رہا تھا۔ فمستقبلہ شجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، تو کہنے لگے راستے کے اندر جو درخت جو پہاڑ آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، اونچی آواز سے ذرا نعرہ لگائیے، محمد ہمارے، محمد ہمارے تاجدار ختم نبوت۔ تو کہنے لگے فمستقبلہ شجر،
ولا جبل الا قال السلام علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی درختوں اور پہاڑوں کا سلام سن لیا۔ یہ حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت بھی حضور علیہ السلام کو سلام کرتے تھے، تو آج ہمارا تو بدرجہ اولا حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، آپ کو سلام بھیجیں، کیونکہ قرآن کے اندر درود اور سلام کا تاکید کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ تو یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ موقع ہے کہ جس کے اندر ایک امتی کا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے وہ مزید قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے احباب کھڑے ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا